ایک وقت کا ذکر ہے، ایک گہما گہمی سے بھرے شہر میں جہاں بلند مینارے تھے اور صبح کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، وہاں ایک خوشبو سے مہکتی ہوئی بازار تھی جہاں دنیا بھر سے تاجر اپنے سامان بیچنے آتے تھے۔ بازار میں مصالحوں کی خوشبو، رنگ برنگے کپڑے اور تازہ بیک کی ہوئی روٹیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ان تاجروں میں ایک نیک دل تاجر احمد بھی تھا۔ احمد کو شہر بھر میں نہ صرف اپنے خوبصورت اسٹال کی وجہ سے جانا جاتا تھا جہاں چمکتے کپڑے اور جواہرات تھے، بلکہ اس کی ایمانداری اور خلوص کے لیے بھی مشہور تھا۔ احمد ہمیشہ روایتی مسلم لباس، لمبا چوغا اور ایک ٹوپی پہنتا تھا جس سے اس کی اپنی ایمان اور وراثت پر فخر ظاہر ہوتا تھا۔ احمد کے اسٹال کے برابر میں ایک رنگ برنگے ٹھیلے پر ایک شرارتی نوجوان تاجر کریم بیٹھا تھا۔ کریم اپنی مسکراہٹ اور رنگین پگڑی میں لپٹی ہوئی چالاکی کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس کی چمکتی آنکھوں میں ہمیشہ ایک راز چھپا رہتا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے سامان اور عجیب و غریب چیزیں بیچتا تھا، کچھ دلچسپ اور کچھ شاید اتنی دلچسپ نہیں۔ ایک مصروف صبح جب لوگ بازار میں ایک اسٹال سے دوسرے اسٹال پر جا رہے تھے، ایک امیر مسافر بازار میں آیا۔ اس مسافر نے ایک شاندار چوغا اور بہترین ریشم کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی شاندار تھی اور اس کے ساتھ خدمتگار بھی تھے۔ وہ کسی خاص اور عزیز شخص کے لیے ایک تحفہ خریدنے آیا تھا۔ بازار میں داخل ہوتے ہی مسافر کریم کے اسٹال پر چمکتے ہوئے چاندی کے کنگنوں کی آواز سے متوجہ ہوا۔ کریم نے فوراً موقع دیکھ لیا اور مسافر کو اپنے سامان دکھانے لگا، ہر چیز کی تعریف ایسے کر رہا تھا جیسے وہ دنیا کی بہترین چیز ہو۔ مگر مسافر، جو کہ عقل مند اور تجربہ کار تھا، آسانی سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا۔ تم نے ان چیزوں کو خوب چمکایا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں ہے جسے میں متاثر کرنا چاہتا ہوں۔ مایوس ہو کر کریم نے آخری کوشش کی۔ اس نے ایک ہار اٹھایا جو کافی سادہ تھا اور کہا کہ یہ دور دراز علاقوں کی بہترین جادوئی طاقت سے ممور ہے۔ اسی وقت احمد، جو کہ احترام سے دیکھ رہا تھا، نے مداخلت کی۔ معزز سر، اگرچہ میرا دوست یہاں نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے۔ احمد نے کریم کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا جو اس کی نظر سے قدرے بے چین ہو گیا۔ یہ ہار وہ نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے۔ برا کرم مجھے موقع دیں کہ آپ کو اپنا سامان دکھاؤں۔ تجارت میں سچائی میرا وعدہ ہے جو میں کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مسافر نے سر ہلایا، احمد کی سچائی سے متاثر ہو کر۔ بہت اچھا، اس نے کہا۔ احمد نے احتیاط سے ایک نفیس کپڑا نکالا۔ وہ کپڑا دھوپ میں چمک رہا تھا اور اس میں زمرد کے سبز اور نیلم کے نیلے رنگ تھے جو ایک ایسے مرغ کے ماہر ہاتھوں سے بانے گئے تھے جہاں ہر دھاگا اپنی کہانی سناتا۔ یہ شاندار ہے، مسافر نے کہا، حقیقتا متاثر ہو کر۔ احمد نے اس کپڑے کی کاریگری کے بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح دلی دعا اور محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو صرف اعلیٰ دل والوں کے لیے موزوں ہے، احمد نے کہا۔ احمد کی ایمانداری اور کپڑے کی خوبصورتی سے